محمد عمیر انور نے سوال پوچھا کہ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ جناب یہ بات مشہور ہے عوام میں کہ سورج گرہن کے وقت عورت کچھ کاٹنا یا کوئی کٹنے والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ محترم، نماز کسوف سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اور چاند گرہن کے وقت نماز خسوف۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع کیا تو لمبا کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا، پھر فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتم ذلک فادعوا اللہ وکبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال یا امت محمد واللہ ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا او کما قال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جن کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب بھی تم یہ گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ پھر فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں جبکہ اس کا بندہ یا اس کی لونڈی زنا کرے۔ اے امت محمد، اگر تم جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ صحیح بخاری شریف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سورج گرہن کے اوقات میں نوافل دعاؤں اور صدقات کے واقعات ملتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت حاملہ خواتین کے لیے کوئی خصوصی احکام بیان نہیں فرمائے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور سمجھانی چاہیے کہ سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو ماند کر دینے پر بھی قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن لگ گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی فی الفور نفی فرمائی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی علیہ السلام اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑو۔ لہذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبویہ اللہ صاحبہم الصلاۃ والتسلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ باقی چاند گرہن اور سورج گرہن کی وجہ سے عام انسانوں یا حاملہ خواتین اور ان کے حمل پر مختلف قسم کے اثرات پڑنے سے متعلق جو باتیں عوام الناس میں مشہور ہیں
ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے سورج گرہن کے وقت ایسی باتوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے نماز اور استغفار اور دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی مشہور ہے عوام میں کہ چاند اور سورج کے گرہن کے وقت کھانا پینا منع ہے۔ اس کی بھی کوئی اصل نہیں، البتہ وہ وقت یقیناً توجہ اللہ کا ہے، اس وجہ سے کھانے پینے کا شغل ترک کر دینا اور بات ہے۔ رہا یہ کہ دنیا کے تمام کاروبار بلکہ گناہ تک تو کرتا رہے اور صرف کھانا پینا چھوڑ دے، یہ تو شریعت کو بدل ڈالنا اور ایک نئی قسم کی عادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بری عادات سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا، ان الصلاۃ جامعۃ، نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، تمہیں بلا رہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1045۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج گرہن لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر قومہ کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا۔ یہ حدیث پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ تو برادران اسلام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی، مگر اس نماز کو آپ طویل طور پر ادا فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنے کی مقدار اس نماز کو لمبا فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے سورج گرہن کے اوقات میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔